میرا نام امبر ہے۔ میری عمر 21 سال کی تھی اور آج میں اپنے ماں باپ کی میت کے سامنے بیٹھی رو رہی تھی۔ میرے باپ نے اپنی زندگی میں ہی میری شادی اپنے دوست کے بیٹے کے ساتھ طے کر دی تھی۔ ان کو نہیں پتا تھا کہ وہ 2-4 دن بعد اس دنیا سے چلے جائیں گے۔ اپنا سب کچھ میرے حوالے کر کے وہ اس دنیا سے چلے گئے اور میرے ہونے والے سسر نے آ کر میرے سر پر ہاتھ رکھا۔ انہوں نے کہا کہ بیٹی، سوچا تو یہی تھا کہ بہت خوشی سے دھوم دھام سے تمہیں لے کر جائیں گے، اور اب تمہیں اللہ نے اتنا بڑا دکھ دے دیا ہے کہ اب شادی دھوم دھام سے نہیں کرنا چاہتے۔ 40 دن تک تم اپنے ہی گھر میں رہو، 40ویں کے بعد ہم آ کر نکاح کی رسم کریں گے اور تمہیں رخصت کر کے لے جائیں گے۔ میں اپنے گھر میں ہی رہی، میرے ساتھ میری ایک خالہ رہتی تھیں، لیکن ان کی بھی شادی ہو چکی تھی اور وہ پھر بھی میرے ساتھ ہی رہی تھیں کیونکہ میں اکیلی تھی، اور پھر ہمیشہ کے لیے وہ ملک سے باہر چلی گئیں۔ اب میرا اس دنیا میں کوئی بھی نہیں تھا سوائے میرے شوہر اور میرے سسرال والوں کے۔ مجھے میری خالہ نے کہا کہ اچھے طریقے سے سب کے ساتھ رہنا کیونکہ وہی تمہاری فیملی ہے۔ 40 دن کے بعد میرے سسر اور میری ساس آ کر مجھے اپنی بیٹی بنا کر اپنے ساتھ لے گئے۔ میرے گھر کو تالا لگا دیا گیا، سامان بھی ادھر ہی پڑا تھا، کچھ سامان ساتھ لے لیا۔ میرے سسر کے گھر میں کل 10 لوگ تھے، 4 میرے دیور تھے، 2 نندیں تھیں، ساس سسر میرا شوہر اور مجھے ملا کر 11 ہو گئے تھے۔ میرے شوہر نے ایک کتا بھی رکھا ہوا تھا۔ میرا غم تازہ تھا، میری آنکھوں میں بھی آنسو تھے، سب لوگ میری دلجوئی کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ آہستہ آہستہ تمہیں اس غم کو بھلانا ہوگا اور ایک نئی زندگی شروع کرنا ہوگی۔ میرے شوہر بھی بہت اچھے انسان تھے، اس نے بھی کہا تھا کہ جب تک تم اس دکھ میں ہو ہم لوگ صرف ایک ساتھ اچھے دوست کی طرح رہیں گے، اس کے بعد اپنی زندگی کا آغاز کریں گے، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ مجھے اپنے شوہر کی یہ بات بہت اچھی لگی اور مجھے اس سے محبت ہو گئی کیونکہ اس نے میرا بڑا احساس کیا تھا۔ میرے سسرال والوں کا گھر بہت بڑا تھا، یہ گھر پرانے زمانے کا بنا ہوا تھا، یہاں پر کمرے زیادہ تھے اور جگہ بھی۔ ایک دن ہم سب بیٹھے چائے پی رہے تھے جب ایک لڑکی اس طرف آئی اور اچانک سے مڑ کر کمرے میں چلی گئی۔ میں نے کہا کہ یہ کون تھی؟ سب لوگوں نے حیران ہو کر میری طرف دیکھا اور کہا کہ بیٹی، تم کس کی بات کر رہی ہو؟ میں نے کہا ابھی یہاں ایک لڑکی آئی تھی لیکن مجھے دیکھتے ہی پلٹ کر چلی گئی۔ تو میرے سسرال والوں نے کہا کہ یہاں پر آئی تھی؟ میں نے کہا ہاں جی، ابھی سامنے سے گزری ہے، 4 فٹ کا فاصلہ تھا، آپ لوگوں نے نہیں دیکھا؟ انہوں نے کہا کہ نہیں بیٹی، ہم نے کسی کو نہیں دیکھا، تمہیں وہم ہوا ہوگا۔ میں حیران ہو گئی کہ اتنا بڑا وہم مجھے بیٹھے بٹھائے ہو گیا، لیکن آج کل ویسے بھی میں نیند پوری نہیں کر رہی تھی۔ رات ہوتے ہی مجھے امی ابو کی یاد آنے لگتی تھی، شاید مجھے وہم ہی ہوا ہوگا، ورنہ وہ لوگ مجھ سے جھوٹ کیوں بولتے؟ لیکن اس لڑکی کی شکل میں نے اچھی طرح دیکھی تھی، دبلی پتلی سی لڑکی تھی اور اس کے پتلے پتلے سیدھے سے بال تھے، دیکھنے میں بھی پیاری تھی۔ ایک دن مجھے میری ساس نے کہا کہ گھر کی واشنگ مشین خراب ہو گئی ہے، تمہارے گھر میں بھی تو واشنگ مشین ہوگی، تو وہاں سے لے آتے ہیں، 80,000 کا خرچہ کہاں سے نکالیں گے؟ میں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے، ویسے بھی چیزیں پڑی ہوئی ہیں، وہاں خراب ہو رہی ہیں، اور بھی کوئی چیز لینی ہو تو لیتے آئیں گے۔ میں اپنی ساس کے ساتھ گئی اور وہاں امی ابو کے گھر سے مشین، اے سی، فریج سب لے آئی۔ بات تو ٹھیک تھی، میری ساس کی چیزیں خراب ہو رہی تھیں۔ وہاں سے واپس آئے تو راستے میں بہت گرمی تھی، مجھے پھر سے وہی لڑکی گھر میں نظر آئی اور اس دفعہ تو میں نے سب کو جگا دیا۔ میں نے کہا کہ سامنے سے گزری ہے۔ سب لوگ مجھے حیران ہو کر دیکھنے لگے۔ میری ساس نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور مجھے بٹھا دیا، کہا بیٹی بہت گرمی ہے، لگتا ہے تمہارا سر گھوم گیا ہے، اور وہ مجھ سے بہت شفقت سے پیش آ رہی تھیں۔ لیکن میں حیران ہو رہی تھی، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا اور یہ سب لوگ کہہ رہے تھے کہ وہ یہاں پر نہیں تھی۔ گھر میں سامان سیٹ کر دیا گیا اور میری اس بات پر کسی نے یقین ہی نہیں کیا۔ سب نے کہا کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، تم کہتی ہو تو قسم کھا لیتے ہیں۔ میں نے کہا کہ نہیں، قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے اسی لڑکی کو دوبارہ یہاں پر دیکھا ہے۔ خیر یہ بات بھی گزر گئی۔ 1 ہفتے بعد میری ساس نے کہا کہ فرنیچر کی ضرورت ہے، بیٹی ہم نے اپنی بیٹی کو جہیز دینا ہے، تمہارے گھر آئے تھے تو سارا کچھ نیا پڑا تھا، لگتا ہے جانے سے پہلے تمہارے ماں باپ نے نیا فرنیچر لیا تھا، اگر تم برا نہ مناؤ تو وہ فرنیچر ہم اپنی بیٹی کو جہیز میں دے دیں۔ مجھے بات بری لگ رہی تھی کیونکہ وہ فرنیچر واقعی میرے ماں باپ نے جانے سے پہلے ہی لیا تھا اور اس طرح سے وہ ان کی آخری شاپنگ تھی اور ان کی آخری نشانی بھی۔
جنہیں کسی اور کو نہیں دینا چاہتی تھی۔ میں نے کہا کہ میں وہ سب اپنے کمرے میں رکھوا دیتی ہوں اور میرے والا فرنیچر آپ اپنی بیٹی کو دے دیں، یہ بھی تو آپ لوگوں نے ابھی لیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ تو بہت سستے والا ہے، بیٹی کے سسرال کا معاملہ ہے۔ میری ساس تو میرے پیچھے ہی پڑ گئی۔ پھر میں نے سوچا کہ جب ماں باپ ہی چلے گئے ہیں تو چیزوں کو دل سے لگا کر کیا کروں گی؟ اصل میں تو میرے ماں باپ یہی ہیں، یہی میرا سب کچھ تھے۔ جب وہی نہیں رہے پھر چیزیں کس کام کی؟ میں نے اپنی ساس کو فرنیچر بھی اٹھا کر دے دیا۔ میری ساس بہت خوش ہو گئی، میرا بہت خیال رکھنے لگی، بہت پیار کرتی تھی مجھ سے، وہ بہت اچھی خاتون تھیں۔ ایک دن میں نے اپنے شوہر کا ہاتھ پکڑنا چاہا تو اس نے ہاتھ پیچھے کر لیا۔ اس نے کہا، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ میں نے کہا کہ بس یوں ہی آپ کے پاس بیٹھنے کا دل کر رہا ہے۔ اس نے کہا کہ نہیں، اچھا نہیں لگتا، ابھی تمہارے ماں باپ اس دنیا سے گئے ہیں۔ بات تو آپ کی ٹھیک ہے، پر میرے ماں باپ کو اس دنیا سے گئے ہوئے 5 مہینے ہو چکے ہیں۔ کیا میں اپنے شوہر کے پاس بیٹھ کر دل کی باتیں بھی نہیں کر سکتی تھی؟ لیکن وہ میرے پاس بیٹھے ہی نہیں، اور اسی رات میں پانی پینے کے لیے کچن کی طرف گئی تو میں نے وہاں وہی لڑکی کو دیکھا۔ وہ بالکل میرے سامنے کھڑی تھی۔ میں بری طرح سے ڈر گئی۔ میں نے کہا، کون ہو تم؟ اس نے کہا، میں تمہارے شوہر کی پہلی بیوی ہوں۔ میں حیران و پریشان رہ گئی اور چلانا شروع کر دیا، اور وہ وہاں سے چپ چاپ چلی گئی۔ سب گھر والوں کو جمع کیا۔ میں نے کہا کہ وہ لڑکی ابھی یہیں تھی، اس نے مجھے کہا ہے کہ وہ میرے شوہر کی پہلی بیوی ہے۔ سب لوگ حیران تھے۔ گھر میں اس کو تلاش کیا، وہ لڑکی کہیں بھی نہیں تھی۔ مجھے میرے سسر نے کہا کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ لگتا ہے تمہیں کوئی بیماری ہو گئی ہے۔ تمہیں ایک لڑکی نظر آ رہی ہے جو اس گھر میں ہے ہی نہیں۔ تمہارے شوہر کی دوسری شادی کا تو سوال ہی نہیں ہوتا، تم اس کی بیوی ہو، اس کی پہلی اور آخری شادی تم سے ہوئی ہے، اور میں کبھی بھی اس کو دوسری شادی کی اجازت نہیں دوں گا۔ تم میری بیٹیوں کی طرح ہو، ہم نے تمہارے ماں باپ سے وعدہ کیا تھا، لیکن لگتا ہے کہ تمہاری طبیعت خراب ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس کو ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ۔ میں ڈاکٹر کے پاس نہیں جانا چاہتی تھی، لیکن میری حالت بہت ہی خراب تھی۔ اتنے سارے لوگ مل کر جھوٹ کیوں بولیں گے؟ ان کو کیا مسئلہ ہو سکتا تھا؟ یہ لوگ تو مجھ سے بہت زیادہ پیار کرتے تھے، مجھ سے گھر کا کوئی کام بھی نہیں کرواتے تھے، دن رات مجھ سے پوچھتے تھے، یہ کھانا کھایا؟ تمہارا کسی چیز کو دل کر رہا ہے؟ ان کو احساس تھا کہ میرے ساتھ اتنا بڑا حادثہ ہوا ہے، اس لیے تو میرا اتنا خیال رکھ رہے تھے۔ ایک دفعہ پھر مجھے وہ لڑکی نظر آئی، لیکن اس دفعہ میں نے کسی کو نہیں بتایا، کیونکہ گھر میں تماشا بن جاتا تھا۔ شوہر کو کہا کہ مجھے ڈاکٹر کے پاس لے جائیں۔ وہ مجھے دماغ کے ڈاکٹر کے پاس لے گئے۔ ڈاکٹر کو میں نے ساری صورتحال بتائی تو ڈاکٹر نے کہا کہ شاید آپ کو وہم کی بیماری ہو گئی ہے، کیونکہ آپ کے ساتھ اتنا بڑا حادثہ ہوا ہے، اور جب کسی انسان کے ساتھ اتنا بڑا حادثہ ہوتا ہے تو اس کا دماغ حادثے سے لڑنے کے لیے عجیب و غریب قسم کی حرکتیں کرتا ہے۔ ایسے میں وہم ہونا ایک عام بات ہوتی ہے۔ وہ لڑکی آپ کو نظر آئے گی تو وہ صرف آپ ہی کو نظر آئے گی۔ میں نے کہا کہ اس نے مجھ سے بات کی ہے۔ ڈاکٹر نے کہا، وہ بات بھی کرے گی تو آپ سے، آپ کی بیماری اس طرح بڑھ جائے گی تو ہو سکتا ہے وہ آپ کو ہاتھ بھی لگائے، لیکن دراصل وہ نہیں ہوگی۔ یہ بیماری تو پوری دنیا میں مشہور ہے، ان کو انشفا کے ذہنی مریض کہتے ہیں، اور یہ اس کی پیرامائڈ قسم ہے، یعنی کہ آپ کو وہم ہو رہے ہیں۔ آپ فکر نہ کریں، میں آپ کو دوائی دے دیتا ہوں، آپ کا دماغ سکون میں رہے گا۔ میں نے سنا تھا کہ دماغی دوائیوں میں زیادہ تر دوائیاں نیند کی ہوتی ہیں۔ دماغ کو سکون نیند سے ہی آتا ہے۔ دوائیاں لینے کے بعد میں اکثر سوتی رہتی تھی، لیکن دن بھر سونے کے بعد کبھی کبھی رات کو میری آنکھ کھل جاتی تھی۔ ایک دن میری آنکھ کھلی تو میرا شوہر کمرے میں نہیں تھا۔ میں اسے تلاش کرتے ہوئے باہر آ گئی۔ ایسا لگا کہ شاید میرے آنے سے پہلے اس کے ساتھ یہاں پر کوئی موجود تھا، اور میرے قدموں کی آواز سن کر اس نے اس شخص کو بھیج دیا ہے۔ میں نے کہا، کیا کر رہے ہیں؟ آدھی رات کا وقت ہے۔ تو کہنے لگا کہ مجھے نیند نہیں آ رہی تھی تو یہاں آ کر بیٹھ گیا، چلو کمرے میں چلتے ہیں۔ میں نے کہا کہ نہیں، میں آپ کے پاس بیٹھوں گی، مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ لیکن میرے شوہر نے کہا کہ نہیں، ابھی تھوڑی نیند آ رہی ہے، سوتے ہیں، تمہیں بھی نیند آ جائے گی۔ جاتے جاتے میری نظر صوفے پر پڑی تو میں حیران رہ گئی، کیونکہ وہاں پر 2 پیالیاں پڑی تھیں، یعنی میرا شوہر کسی کے ساتھ یہاں بیٹھ کر چائے پی رہا تھا۔ ایک شخص 2 پیالیوں میں چائے نہیں پیتا، لیکن یہاں پر کون تھا؟ میرے آنے سے پہلے جو جلدی جلدی غائب ہو گیا۔ ڈاکٹر نے تو کہا تھا کہ یہ میرا وہم ہے، لیکن اس لڑکی نے تو کہا تھا کہ وہ میرے شوہر کی پہلی بیوی ہے۔
اگر وہ میرے شوہر کی بیوی تھی تو پھر اس گھر میں کوئی نہ کوئی ثبوت تو نظر آنا چاہیے تھا۔ شوہر کی حرکتیں اور شوہر کو دیکھ کر تو ایسا نہیں لگتا تھا کہ اس نے میرے ساتھ دوسری شادی کی ہے، کیونکہ وہ بھی مجھ سے گھبرایا ہوا اور شرمایا ہوا ہی رہتا تھا۔ گھر میں بھی ایسی کوئی چیز نہیں تھی، کوئی پرانی تصویر نہیں تھی۔ میں نے اسٹور کو بھی دیکھ لیا، میں نے گھر کی الماریاں بھی چیک کیں، ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ اس کا مطلب کہ مجھے کوئی واقعی بیماری ہو گئی تھی۔ میں دوبارہ ڈاکٹر کے پاس گئی۔ اس نے مجھ سے 1 گھنٹے تک باتیں کیں، مجھے سمجھایا۔ اس نے کہا کہ آپ کو اپنے ماں باپ کے دکھ سے لڑنا ہوگا، بھولنا ہوگا یہ سب کچھ، جانے والے کے ساتھ کوئی نہیں جاتا۔ ڈاکٹر کے پاس جانے کے بعد میری طبیعت تھوڑی بہتر تھی اور موڈ بھی بہتر تھا۔ سوچا سو جاؤں گی، لیکن سوچا کہ شوہر کو کہتی ہوں کہ آج مجھے کہیں باہر لے جائیں تاکہ میرا موڈ تھوڑا اچھا ہو جائے۔ لیکن میں نے جب شوہر کو یہ کہا تو وہ صاف مکر گیا۔ میں نے کہا کہ کیوں نہیں جا سکتے؟ میں نے جا کر اپنی ساس کو بتا دیا کہ مجھے باہر نہیں لے کر جا رہے۔ بیٹی کی طرح تھی تو سوچا کہ وہ میرا ساتھ دیں گی، لیکن انہوں نے کہا کہ بیٹی تمہاری طبیعت خراب ہے، تمہیں باہر نہیں جانا چاہیے، تم آرام کرو۔ وہ پھر بھی اپنے بیٹے کا ہی ساتھ دے رہی تھیں، جیسے وہ چاہتی ہی نہیں تھیں کہ ہم لوگ کہیں باہر جائیں۔ میرا موڈ خراب ہو گیا، رات جاگ کر گزاری۔ میرا شوہر تو میرے پاس ہی نہیں آ رہا تھا، جبکہ میرے ماں باپ کو اس دنیا سے گئے ہوئے 7-8 مہینے ہو گئے تھے۔ مجھے ایسے لگتا تھا مجھ سے زیادہ اس کو دکھ ہے، کم سے کم وہ میرے ساتھ بیٹھے کوئی بات کرے، شوہر کی طرح بات تو کر سکتا تھا نا، مجھے کہیں لے کر جا سکتا تھا۔ اگر اسے میرے دکھ کا اتنا ہی احساس تھا تو میرا دکھ ختم کرنے کے لیے، میرا دھیان بٹانے کے لیے وہ کچھ تو کرتا۔ میں تو جب بھی اس کے قریب جانے لگتی وہ بار بار مجھے یہ بات یاد دلاتا تھا کہ میرے ماں باپ اس دنیا میں نہیں رہے۔ مجھے اس کی حرکتیں سمجھ نہیں آ رہی تھیں، یا میں پاگل ہو گئی تھی یا پھر وہ بھی میرے ساتھ پاگل ہو گیا تھا۔ اس کے بعد بھی 2-3 دفعہ ایسا ہوا کہ وہ لڑکی مجھے گھر میں نظر آئی، اور اب تو مجھے یقین ہو گیا تھا کہ میں واقعی پاگل ہو گئی ہوں۔ اس لیے میں نے یہ بات کسی کو بتائی نہیں اور خود کو نارمل کرنے کی کوشش کی۔ ایک دفعہ میں گھر کے صحن میں بیٹھی تھی اور ہمارا کتا بھی ہمارے ساتھ ہی بیٹھا تھا۔ جب وہ لڑکی گیٹ سے اندر داخل ہوئی اور اس کو دیکھ کر کتا بھونکنے لگا، وہ دوبارہ سے غائب ہو گئی۔ میں یہ منظر دیکھ کر حیران رہ گئی، لیکن مجھے کنفرم نہیں تھا کہ کتا اس کو دیکھ کر بھونکا تھا یا نہیں، کیونکہ جس ٹائم کتا بھونکا تھا اس ٹائم گیٹ سے ایک بلی گزری تھی، اور کتے بلیوں کو دیکھ کر ایسے ہی بھونکتے رہتے ہیں۔ مجھے لگا کہ شاید اس نے بلی کو دیکھا ہے، اور اسی ٹائم مجھے وہم ہوا، لیکن ایک پل کو میں بھی سوچنے پر مجبور ہو گئی کہ شاید کتے نے بھی اس کو دیکھا ہے، کیونکہ کتا تو جھوٹ نہیں بول سکتا۔ پتہ نہیں میری زندگی میں کیا ہو رہا تھا۔ میرے ماں باپ اس دنیا سے چلے گئے، میں اکیلی رہ گئی، میرا شوہر میرے قریب نہیں آ رہا تھا، اور مجھے یہ بیماری بھی ہو گئی تھی۔ ایک دن میری ساس کی کوئی رشتہ دار آئی ہوئی تھی، جب اس نے ایک عجیب بات کر دی۔ اس نے کہا کہ ابھی تک تو آپ کی بہو کے ہاں بچہ ہو جانا چاہیے تھا، بچہ ہو جائے گا تو اس کا دل بھی لگ جائے گا، ابھی تک بچہ کیوں نہیں ہوا ہے؟ تو میری ساس نے کہا کہ پتہ نہیں، شاید کوئی مسئلہ ہے۔ جب وہ رشتہ دار چلی گئیں تو میں نے اپنی ساس کو سب کچھ بتا دیا۔ وہ مجھے بیٹی کی طرح پیار کرتی تھیں، تو میں نے بھی بیٹی کی طرح ان کو ماں سمجھ کر ساری باتیں بتا دیں، لیکن میری ساس نے اس بات پر بھی کوئی خاص رد عمل نہیں دیا۔ انہوں نے کوئی بات ہی نہیں کی۔ انہوں نے یہ بھی نہیں کہا کہ اچھا اپنے بیٹے سے بات کروں گی کہ ایسا تو نہیں ہونا چاہیے، یا میں اس کو سمجھاؤں گی۔ بس یہ کہا کہ اللہ خیر کرے گا، اور اس بات کو ختم کر دیا۔ میرے سسر نے مجھے کہا کہ تم اپنا گھر بیچ دو، ہم اپنا یہ گھر بھی بیچ دیتے ہیں اور کسی بڑے ٹاؤن میں جا کر ایک بڑا سا گھر لے لیتے ہیں جو کروڑوں میں ہوگا۔ میں نے کہا بات تو ٹھیک ہے، اور میں مان گئی، کیونکہ انہوں نے مجھے منا لیا۔ انہوں نے کہا کہ اس گھر میں رہ کر کیا کرو گی؟ جب بھی اس گھر میں جاؤ گی میں اپنے ماں باپ کو یاد کروں گی۔ ویسے بھی اس گھر میں کوئی سامان نہیں تھا، سارا سامان کسی نہ کسی بہانے سے یہ لوگ پہلے سے ہی لے کر آ چکے تھے، اور یہ بھی کہا کہ ساری جائیداد تمہارے نام ہے، اس کے بارے میں بھی کچھ کرو کہ کیا کرنا ہے، یہ سارے پیسوں کا کیا کرو گی؟ میرے کاروبار میں لگا دو، مجھ سے ہر مہینے منافع لے لینا۔ میرے سسر نے کہا ان دنوں کاموں کے لیے کاغذات بنا رہا ہوں، تم ان پر دستخط کر دینا۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ میں تو غنودگی میں تھی، اس لیے ان کی ہر بات پر ہاں ہاں کرتی رہی۔ ایک دن میری ساس مجھے اپنے ساتھ کہیں لے گئیں، لیکن اس جگہ پر میرا دم گھٹ رہا تھا، اور میں اپنی ساس کو بتائے بغیر ہی گھر کی طرف چلی گئی۔ میری ساس کو میں نے نہیں بتایا، پتہ نہیں کیوں مجھے عجیب سا محسوس ہو رہا تھا کہ کچھ غلط ہونے والا ہے۔
میں گھر میں آئی تو گھر میں کوئی بھی نہیں تھا، شاید میرا شوہر بھی کام پر گیا ہوا تھا۔ سوچا کہ کچھ دیر سو جاؤں گی تو ٹھیک ہو جاؤں گی۔ دوائیوں میں اتنی نیند تھی کہ ہر وقت مجھے نیند ہی آتی رہتی تھی۔ لیکن جب میں اپنے کمرے میں آئی تو سامنے کا منظر دیکھ کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ میرا شوہر تو اسی لڑکی کے ساتھ بغل گیر تھا، جو لڑکی صرف میرا وہم تھی۔ اگر وہ میرا وہم تھی تو میرے شوہر کی باہوں میں کیا کر رہی تھی؟ میرا شوہر بھی گھبرا گیا اور وہ لڑکی بھی۔ ان دونوں کو میں نے جس حال میں دیکھا تھا، میں وہاں سے چلی گئی۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے اور میرا دماغ اچانک سے کھل گیا، کیونکہ اب ساری وہم میری سمجھ میں آ گئے تھے۔ وہ لڑکی میرا وہم نہیں تھی، میرے شوہر کی بیوی تھی۔ شام ہوئی تو میں نے اپنے چاچو کو بلا لیا، جو میرے ابو کے کزن تھے، میرے اصل چاچو نہیں تھے۔ ان کو میں نے بلا لیا کیونکہ میں اکیلے ان سے بات نہیں کرنا چاہتی تھی۔ ویسے بھی وہ پولیس میں تھے۔ میں نے یہ بات کی تو میرے سسرال والے ابھی بھی یہی کہہ رہے تھے کہ اس کو وہم کی بیماری ہے، اس نے اسی لڑکی کو شوہر کے ساتھ دیکھ لیا ہے، وہ تو اکیلا سو رہا تھا۔ میں نے کہا کہ اب اس گھر کی تلاشی لی جائے، رات کا وقت ہے، وہ رات میں کہیں نہیں گئی ہوگی، اسی گھر میں ہوگی۔ گھر والوں کی عجیب شکل سی بن گئی، جو کوئی ہے ہی نہیں تو تلاشی لینے کا کیا مقصد ہے؟ میرے چاچو پولیس میں تھے، اس لیے ان کو یہ حق حاصل تھا۔ انہوں نے گھر کی تلاشی لی تو وہ لڑکی سٹور سے برآمد ہو گئی، جہاں پر اس کے رہنے کا انتظام بھی کیا گیا تھا۔ باقی کی کہانی لڑکی نے خود سنائی۔ اس نے کہا کہ یہ میرا شوہر ہے اور میں اس کی بیوی ہوں، اور انہوں نے کہا کہ ایک امیر لڑکی سے شادی کریں گے، اس کی ساری دولت لے لیں گے۔ اس کے ماں باپ بھی اس دنیا میں نہیں ہیں، وہ بڑی بے وقوف ہے اور ساری جائیداد تمہارے نام کر دیں گے۔ لیکن میں اسی گھر میں رہتی تھی، اس لیے میرا آمنا سامنا ہو جاتا تھا۔ جب میرا آمنا سامنا ہو گیا تو ان لوگوں نے کہا کہ امبر کو بیماری ہو گئی ہے اور اس لڑکی کو بے وقوف بنانا شروع کر دیا۔ میرا نام لبنہ ہے اور یہ میرا شوہر ہے۔ میں نے چاچو کو یہ بھی بتایا کہ میرا شوہر ابھی تک میرے قریب نہیں آیا۔ انہوں نے کہا پھر تو یہ سارے ہی جھوٹے ہیں، تمہاری جائیداد لینے کے لیے سب کچھ کیا تاکہ تمہیں پاگل ثابت کر کے تمہاری ساری جائیداد اپنے نام کر لیں، اور وہ اس مقصد میں تقریباً کامیاب ہو چکے تھے۔ میرے گھر کا سامان، میری ساری مہنگی چیزیں میری ساس نے مجھ سے بڑی محبت سے لی تھیں، اور اب میرے سسر کاغذات بنوا کر بیٹھے تھے جو میں ان کے نام گھر بھی کرنے والی تھی، اور ساری جائیداد اور بینک بیلنس بھی۔ شکر ہے کہ میری آنکھیں کھل گئیں۔ میں نے ان لوگوں کو بہت باتیں سنائیں۔ ایک تو میں دکھوں کی ماری ہوئی تھی، اوپر سے تم لوگوں نے میرے ساتھ ایسا کیا۔ اگر مجھے انسان سمجھ لیتے، میرے ساتھ ایسا نہ کرتے تو میں سب کچھ خود ہی دے دیتی۔ اگر تم لوگوں کو جائیداد ہی چاہیے تھی تو لے لیتے، ساری دولت لے لیتے، کم سے کم بدلے میں مجھے دھوکہ تو نہ دیتے۔ ان لوگوں نے بھی سر جھکا لیے۔ میں نے ان پر کیس کروا دیا، پھر واپس اپنے گھر آ گئی۔ بعد میں یہ بھی راز بھی کھلا کہ میرے ماں باپ نے میری شادی پکی نہیں کی تھی۔ انہوں نے کہا تھا کہ سوچ کر بتائیں گے، کیونکہ وہ لوگ ہماری حیثیت کے نہیں تھے۔ لیکن جب ماں باپ اس دنیا میں نہیں رہے تو انہوں نے جھوٹ بولا کہ تمہارا باپ تو رشتہ پکا کر کے گیا تھا۔ میرے گھر کی ساری چیزیں تو چلی گئیں، لیکن گھر اور جائیداد میرے ہاتھ میں تھا۔ میں نے اپنے شوہر سے طلاق لے لی اور اپنے گھر میں عزت سے رہتی ہوں۔ دنیا والے کتنے ظالم ہوتے ہیں، صرف آپ کو آگ نہیں لگاتے بلکہ آپ کی راکھ بھی اڑا دیتے ہیں۔ مجھے تو پہلے ہی آگ لگی ہوئی تھی۔ میرے ماں باپ جو نہیں تھے، اتنا بڑا دکھ تھا میرے دل میں، اور ان لوگوں نے میری راکھ بھی اڑانے کی کوشش کی۔ اللہ ہی ان سے پوچھے گا۔ میں اپنے گھر میں عزت سے رہ رہی ہوں، اور فی الحال میرا کسی سے شادی کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ میں تو یہ سوچ کر حیران ہوں کہ لوگوں کے دماغ میں شیطانی خیالات آتے کہاں سے ہیں کہ ان کے ماں باپ مر گئے ہیں، وہ کمزور ہیں، دکھ میں ہیں، چلو اس پر حملہ کرتے ہیں، اور کس طرح سے مجھے بیوقوف بنایا۔ میں بھی ان لوگوں کے ہاتھوں آرام سے بیوقوف بن گئی، سمجھا کہ پاگل ہو گئی ہوں، مجھے ہی کوئی بیماری ہوگی۔ اتنا بڑا دھوکہ دیا مجھے، اللہ ہی ان کو پوچھے گا۔ آپ سب لوگ میرے لیے دعا کیجیے گا کہ میرے لیے اور کوئی مسئلہ نہ بنے اور میری باقی کی زندگی آسانی سے گزر جائے۔